قیامت کے روز ایک گنہگار بندہ جس کے لیے حکم ہوگا کہ اے فرشتوں اس بندے کو اٹھاؤ اور اس کو جہنم میں ڈال دو۔ اب وہ بندہ جو گنہگار ہوگا اس کو جہنم میں لے جایا جا رہا ہے، وہ معافیاں مانگ رہا ہوگا، گڑ گڑا رہا ہوگا، کہہ رہا ہوگا کہ باری تعالیٰ ایک موقع دے دے۔ اور مرنے کے بعد ہر انسان یہی کہے گا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ ہر انسان مرنے کے بعد صرف ایک خواہش کرے گا کہ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کہ کاش جب میں زندہ تھا، جب میں حیات تھا، کاش اس وقت میں نے اپنے اس آگے والی دنیا کے لیے کچھ بھیجا ہوتا تو شاید آج میرے یہاں پر بخشش ہو جاتی۔ تو وہ بندہ جو ہوگا وہ معافیاں مانگے گا، روئے گا، گڑ گڑائے گا، لیکن فرشتے رب تعالیٰ کے حکم کے تابع وہ اس بندے کو جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے۔ پھر اچانک سے آرڈر بدل جائیں گے، پھر جنت کی طرف فرشتے اس کو لے کے چل پڑیں گے۔ پھر وہ بندہ جو ہوگا، جو گنہگار ہوگا، وہ فرشتوں سے پوچھے گا کہ بھائی اچھا کام تو ساری زندگی کیا کوئی نہیں، نیکی بھی کوئی نہیں ہے، نہ عبادت کی، تو ابھی تو فیصلہ ہوا جہنم کا کہ اس کو جہنم میں ڈالو، تو یہ ایک دم سے آپ نے رخ بدلا، پہلے تو آپ بات ہی نہیں سن رہے تھے، تو ایک دم سے آپ نے رخ بدلا اور جہنم کی بجائے مجھے جنت میں لے کے جا رہے ہو، تو وجہ کیا بنی ہے؟ تو فرشتے آگے سے کہیں گے کہ بھائی ہم تو آرڈر کے محتاج ہیں، ہمیں جیسے کہا جائے ہم تو ویسے کرتے گئے، ہمیں حکم ہو کہ اس بندے کو جہنم میں ڈال دو، ہم جہنم میں ڈال دیتے ہیں، ہمیں حکم ہوتا ہے کہ اس بندے کو جنت میں لے جاؤ، ہم جنت میں لے جاتے ہیں۔ مطلب کہ ہمیں جو اللہ کی طرف سے حکم ملتا ہے، جو آرڈر ملتا ہے، ہم اس کے اوپر جو ہے نا فیصلہ کر کے جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم ویسے جو ہے نا انسان کو لے جاتے ہیں۔ تو وہ بندہ کہے گا مجھے سمجھ نہیں لگی کہ پہلے تو جہنم کا فیصلہ ہوا، جہنم میں ڈالا جا رہا تھا، پھر ایک دم سے آپ نے جو ہے وہ رخ بدلا اور مجھے جنت کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ پھر فرشتے عرض کریں گے کہ بندے تو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو اور وہاں پر جو ہے نا یہ سوال کر۔ تو پھر وہ بندہ جو ہوگا، گنہگار جو ہوگا، اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ باری تعالیٰ اچھا کام تو ساری زندگی کیا کوئی نہیں، نیکی بھی کوئی نہیں کی، عبادت بھی نہیں کی، صدقہ خیرات نہیں کیا، میں تو ساری زندگی گناہوں میں گزار کے آ گیا، تو باری تعالیٰ میرے مقدر میں تو جہنم لکھ دی گئی تھی، پھر یہ اچانک فیصلہ بدلا اور جہنم کی بجائے جنت میں لے کے جا رہے ہیں۔ تو رب تعالیٰ فرمائے گا بندے کیا تو نے نہیں سنا تھا کہ رب جو ہے اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے؟ رب اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ ایک مرتبہ، 100 مرتبہ یا 1000 یا لاکھ مرتبہ نہیں، صرف ایک مرتبہ رات کے وقت تو سویا تھا اور حالت نیند میں جب تو نے سائیڈ بدلی تو سائیڈ بدلتے ہوئے تیری زبان سے بے ساختہ تو نے کوئی نیت نہیں کی، تو نے کوئی ارادہ نہیں کیا، تو جائے نماز پہ نہیں بیٹھا، تیری کوئی نیت نہیں تھی، ایسے بے ساختہ تیری زبان سے سائیڈ بدلتے ہوئے ایک دفعہ نکلا تھا اللہ، تو نے ایک مرتبہ میرا نام لیا تھا، تو تیرا وہ نام لینا ہمیں اتنا پسند آیا ہے کہ ہم نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر کے تجھے جنت کا داخلہ دے دیا۔ تو میرے بندے تو میرے در پہ آ کے ایک مرتبہ محبت کے ساتھ مجھ سے مانگ، میرے در پہ آ کے تو فریاد کر، تو مجھے اپنے سارے دکھ سنا کہ باری تعالیٰ میری زندگی میں یہ مسائل چل رہے ہیں۔ اگر ہم رب کی بارگاہ میں آ کے نہیں یہ بات کرتے، اگر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کر
ہم سر بسجود نہیں ہوتے تو زندگیاں جس طرح ہماری گزر رہی ہیں وہ ہر بندے کو پتہ ہے۔ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے گئے، کہ جب سے ہم نے رب تعالیٰ کا دروازہ چھوڑا، جب سے ہم نے مسجد کا رخ کرنا چھوڑ دیا، تب سے ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر ہو گئی۔